بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کرنا ہم پر واجب ہے۔ جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا نمائندہ مانتا ہے، پیغمبر مانتا ہے، خاتم النبیین مانتا ہے، اپنا محبوب مانتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ تاجدار کائنات کا حیا کرے، تاجدار کائنات کی نسبت کا احترام کرے، بالخصوص تاجدار کائنات کے رشتہ داری کا لحاظ کرے۔ ناسبی سیدہ فاطمہ کی نسبت سے ایک بات کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اب اللہ رسول کو تو ہم راضی کر رہے ہیں، اب فاطمہ کو بھی راضی کرنا پڑے گا، اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ جی ہاں، فاطمہ تو زہرا کو بھی راضی کرنا ہوگا۔ جس سے فاطمہ ناراض ہے اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے، چونکہ آقا علیہ السلام نے جناب فاطمہ کی رضامندی کو اپنی رضامندی سے جوڑا ہے، اور رسول خدا کی رضامندی کو خدا نے اپنی رضامندی سے جوڑا ہے۔ میں انشاءاللہ قرآن کی آیت بھی پیش کروں گا، لیکن جناب فاطمہ کو راضی کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم نماز کا ثواب جناب فاطمہ سے لیں، عبادت کا اجر جناب فاطمہ سے لیں، ہرگز نہیں۔ ان کو راضی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نسبت سے کوئی غلط بات نہیں کی جائے گی، ان کا ادب و احترام کیا جائے گا، ان کا ذکر خیر کیا جائے گا۔ اگر کسی بات میں سیدہ فاطمہ کی توہین کا پہلو نکلتا ہے، ہم ہرگز نہیں کریں گے، اس سے آقا علیہ السلام کو تکلیف ہوگی۔ ایک بات بظاہر جائز ہے لیکن اس میں بھی توہین کا پہلو نکلتا ہے، ہم وہ بھی نہیں کریں گے، بے شک وہ جائز ہو۔ تو ہمیں ان باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ کے بارے میں فرمایا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب فاطمہ کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ میں اسی ارشاد کی روشنی میں جناب فاطمہ کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے اور آپ کے بہاف پر جناب فاطمہ کی عزت اور عظمت کو پہچانیں۔ ہماری زبان سے ایسا کوئی جملہ نہیں نکلنا چاہیے جو جناب فاطمہ کی توہین کرے، جو جناب فاطمہ کی گستاخی شمار ہو، چونکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے منافی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کی رضامندی کو اپنی رضامندی کے ساتھ جوڑا ہے، اور جناب فاطمہ کی ناراضی کو، آپ کے دکھ کو، آپ کی تکلیف کو اپنی ذات کے دکھ کے ساتھ جوڑا ہے کہ جو میرا دکھ ہے وہ فاطمہ کا دکھ ہے، جو فاطمہ کا دکھ ہے وہ میرا دکھ ہے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ لہٰذا ہم ایسا کوئی کام نہ کریں، ایسی کوئی حرکت نہ کریں، ایسا کوئی بیان نہ دیں جس سے جناب فاطمہ کی توہین ہو، جناب فاطمہ کی گستاخی والا پہلو نکلتا۔ اور یہ بات میں قرآن مجید کی روشنی میں کر رہا ہوں، میری گفتگو قرآن مجید کے حوالے سے ہے، تاجدار کائنات کے ارشاد کے حوالے سے ہے۔ قرآن مجید اور روایت محمد الرسول اللہ کو سامنے رکھ کر میں سیدہ فاطمہ کی رضامندی اور ناراضی کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ ہم جناب فاطمہ کا جب بھی ذکر خیر کریں اچھے الفاظ سے کریں۔ جناب فاطمہ کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کی جائے گی جس سے میرے حبیب کو تکلیف پہنچے۔ نہ علم و عقل کے مسلمات اس کی اجازت دیتے ہیں، نہ علم و اخلاق اس کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم محمد مصطفیٰ کی سچی بیٹی کے بارے میں ہلکے الفاظ استعمال کریں۔ ہمیں ان کا ادب کرنا ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے، چونکہ انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہے، اور میں حضور کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ چونکہ حضور راضی تو میرا اللہ راضی، اور جناب فاطمہ کو راضی اسی لیے کر رہا ہوں کہ جناب فاطمہ راضی ہیں تو آقا علیہ السلام مجید کی جس آیت کو میں نے بنیاد بنایا ہے،
ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنت ہے دنیا و آخرت میں ان لوگوں پر۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف کس بات سے ہوتی ہے؟ جناب فاطمہ کے دکھ سے۔ اگر کسی بندے نے جان بوجھ کر قصداً ارادتاً جناب فاطمہ کو دکھ پہنچایا ہے، آپ کو تکلیف دی ہے، اس نے آقا علیہ السلام کو دکھ دیا ہے، آقا علیہ السلام کو تکلیف دی ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جانے انجانے میں جناب فاطمہ کو تکلیف پہنچانا جائز ہو جائے گا۔ وہ تو ایک الگ چیپٹر ہے کہ کسی بندے نے غلط فہمی کی بنا پر اگر جناب فاطمہ کے بارے میں کوئی بات ایسی کر دی ہے جو ان کی توہین ہے، تو اگر وہ اخلاص نیت کے ساتھ دین پر عمل کیے ہوئے ہے تو ضرور اپنی غلطی پر متنبہ ہو کر وہ توبہ کرے گا۔ میں اس سینس میں جناب فاطمہ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ جس سے فاطمہ ناراض ہے دنیا و آخرت میں وہ برباد ہے، کیونکہ میرے حبیب نے فرمایا کہ اس سے میں ناراض ہوں، اور قرآن نے کہا جو اللہ کے نبی کو تکلیف دیتا ہے اللہ کی لعنت ہے اس پر۔ اور یہ بات میں نے کس لیے کی ہے؟ اسی لیے کی ہے کہ یہ ناسبی پریشان کرتے ہیں کہ اب اللہ رسول کو تو ہم راضی کر رہے ہیں، اب فاطمہ کو بھی راضی کرنا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں بات کی۔ تو جس سینس میں آپ حضرات بحث کرتے ہیں اس سینس میں تو کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا کہ نماز پڑھ کے ہم جناب فاطمہ سے اجر لے رہے ہیں۔ ہاں یہ ضرور میں کہوں گا کہ نمازی بندے سے بی بی فاطمہ نے راضی ہی ہونا ہے۔ جو بندہ روزے رکھتا ہے، رمضان کا حیا کرتا ہے، اما فاطمہ اس سے راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ یہ تو بحث ہی نہیں ہے۔ بحث یہ ہے کہ ان کی نسبت سے غلط بات نہیں کرنی۔ اگر کرنی ہے تو آپ خود اپنی خیر منا لیں کہ آپ تاجدار کائنات کو خوش کر رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔